معروف استاد اور تجزیہ کار ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کو مرکزی ادارے کی سیاست میں لانے کے نام پر بحال کرنے کا ایک بڑا مقصد اسے اگلے عام انتخابات میں تحریک انصاف کا اتحادی بنانا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی تحریک لبیک کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی کی وجہ سے ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ہود بھائی یاد دلاتے ہیں کہ اپریل سن 2021 میں عمران خان نے کہا تھا کہ تحریک لبیک اور ہمارے مقاصد ایک ہی ہیں لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ یاد رہے کہ دراصل تحریک لبیک اور تحریک طالبان دونوں پاکستان میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں، لیکن دونوں کا تصور نظام شریعت مختلف ہے۔ اب ان میں سے کون غالب آئے گا اس کا فیصلہ محض طاقت کے استعمال اور خانہ جنگی سے ہی ہو سکتا ہے۔ پرویز ہود بھائی کے مطابق تحریک انصاف حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تحریک لبیک کے خلاف حالیہ مظاہروں کے دوران طاقت کا استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن افواج پاکستان نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ درست ہے یا نہیں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ مکمل یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب بھر میں بہت سی املاک کو نقصان پہنچا اور بہت سا خون بہا۔ کم از کم 8 قتل ہونے والے پولیس اہلکاروں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ دنگے فساد اور قتل کے الزامات میں 8000 تحریک لبیک کارکنان گرفتار ہوئے، لیکن بعد میں ہونے والے معاہدے کی روح سے ان کے خلاف مقدمات کو خارج کر دیا جائے گا۔ یوں پنجاب پولیس کی ریڑھ ختم ہو چکی اور اس کا اعتماد ہل کر رہ گیا ہے۔ ہود بھائی کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا یہ عمل متشدد سوچ کے حامل شدت پسندوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھا، لیکن یہ عمل تحریک لبیک کو مرکزی دھارے کی سیاست میں لانے اور پی ٹی آئی کا اتحادی بنانے کے لیے انتہائی مہارت سے چلی گئی ایک چال بھی ہو سکتا ہے۔ بقول ہود بھائی، شاید تحریک لبیک کے لیے اپنی پسندیدگی کو واضح کرنے کے لیے حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے توہین کا توڑ کرنے والی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تو کیا یہ محض ایک اتفاق تھا کہ تحریک لبیک کا احتجاج لاہور کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے ہوا، جہاں پر تحریک لبیک کا ہیڈ کوارٹر بھی واقع ہے؟ دوسری جانب افغان طالبان نے تحریک طالبان پاکستان سے خود کو الگ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور پھر وہ ریاست پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان ایک امن معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے اگلا قدم ان کے مرکزی دھارے میں آنے کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وزیر اعظم ایک بار پھر فوج کو الزام دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس پر البتہ ان کی ساکھ کا مسئلہ سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی طالبان کے مظالم کی مذمت نہیں کرتے۔ ستمبر سن 2013 میں جب ٹی ٹی پی کے پاکستان کے عوام، پولیس اور افواج پر خود کش حملے عروج پر تھے، عمران خان بطور پی ٹی آئی لیڈر نواز حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ بندی کی جائے اور انہیں ملک میں دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تحریک طالبان نے شکر گزاری کا اظہار عمران خان کو اپنی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے والی کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے نامزد کر کے کیا تھا۔ ان کے علاوہ اس کمیٹی میں مولانا سمیع الحق اور لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز بھی شامل تھے۔ پھر چند ہفتوں بعد ٹی ٹی پی نے ایک ویڈیو ریلیز کی جس میں انہیں 23 ایف سی اہلکاروں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ دسمبر سن 2014 میں اے پی ایس پشاور کا سانحہ رونما ہوا، لیکن جب اس واقعے کے 1 ماہ بعد عمران خان اور ان کی نئی نویلی دلہن ریحام خان نے اسکول کا دورہ کیا تو ان بچوں کے والدین نے ان کا استقبال گو عمران گو کے نعروں سے کیا تھا۔ پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ اب حال یہ ہے کہ دہشت گرد گروپوں پر پابندی کی باتیں ہوا میں تحلیل ہو چکی ہیں۔ تحریک لبیک اور ٹی ٹی پی کے بھارتی ایجنٹ ہونے کے الزامات بھی دھو دیے گئے ہیں، لیکن ان فیصلوں کے نقادوں کو وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ہمنوا خونی لبرل کہہ کر رد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اصطلاح جسے عمران خان پچھلے 20 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، دراصل ان تنظیموں پر عائد ہونی چاہیے جن کے لیے عام معافی کا اعلان ہو رہا ہے اور جن کے ساتھ امن کے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، عمران خان بھی پاکستان کو اسی طرح لبرل کے گن سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق ہے کون، کتنی تعداد میں ہے، کیا چاہتی ہے؟ ہمارے وزیر اعظم اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل پر لبرلزم یا آزاد خیالی کی شکست سے کیا فرق پڑے گا؟ پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بھی لبرل گن کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھیے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو دہشت گردوں کی اس ریاستی آوبھگت سے نالاں ہے وہ لبرل ہے۔ ہماری کل تعداد کتنی ہے؟ کچھ عرصہ قبل ایک مشہور عالم نے ان خونی لبرلز کی تعداد 300 بتائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ باقی پاکستانی اچھے مسلمان ہیں، لیکن اس وقت جتنی تعداد میں لوگ ان فیصلوں کی مخالفت کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ تعداد کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ پہلے لبرل کی تعریف کرنا ہی خاصا مشکل کام تھا، لیکن اب خونی لبرل کی نشاندہی کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستانی لبرلز شخصی آزادیوں اور تمام انسانوں کی برابری پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، لیکن تنوع، اجتماعیت اور ایک ایسی جمہوریت کے خواہاں ہیں جہاں آئین کی حکمرانی ہو۔ ان میں سے کچھ بہت مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ اس پر اتنا زور نہیں دیتے۔
जिस तरह मजहबी लोगों में भी बहुत से लोग बुरे होते हैं, लिबरल्स में भी बहुत से लोग बुरे होते हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इमरान खान पाकिस्तान की हर बुराई की जड़ लिबरल्स को क्यों करार देते हैं। इन लोगों की सियासी नुमाइंदगी सिरे से है ही नहीं। इनके मोमबत्ती माफिया के हाथों में कोई डंडे, बम या तहरीक लब्बैक के कारकुनान की तरह मशीन गनें नहीं होती। लिबरल तो दहशत गर्दों के हाथों कत्ल हुए अफराद या किसी रेप के शिकार इंसान के लिए भी इजहार यकजहती की खातिर बमुश्किल चंद दर्जन अफराद ही जमा कर पाते हैं। हूद भाई कहते हैं कि सवाल ये है कि फिर भी इमरान खान को इन लिबरल्स से शदीद चिढ़ क्यों है। इमरान खान ये कहानी कई बार सुना चुके हैं। मगरिब में इनके रंगीन माजी, जिसके बारे में वो ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते, के दौरान इन्हें एक ऐसी चीज़ ने लुभाया था जिसे वो लिबरलिज़म का नाम देते हैं, लेकिन बिलाखिर मजहब ने इन्हें बचा लिया। इन जैसे केसेस आम हैं। बहुत से नौजवान पाकिस्तानी मगरिब में जाकर गलतकारी में पड़ जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो इन्हें बड़ा मलाल होता है और पछतावे में वो सख्त रजत पसंद बन जाते हैं। लिबरलिज़म के खिलाफ इमरान खान की जज्बातियत में इनके स्कूल का भी किरदार है, जो लाहौर का एक आला तबके का इदारा है और एचिसन कॉलेज कहलाता है, जहाँ बकौल इनके इन्हें कभी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी नहीं पढ़ाई गई। वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर भी नहीं पढ़ पाते, गो कि वो इन्हें अपना आइडियल करार देते हैं। अफसोस कि इन्हें ऐसा लगता है कि लिबरल हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ और समझ नहीं सकते। हकीकत तो ये है कि इमरान खान खुद उर्दू पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। बहुत से लोगों ने तकरीब हल्फ बर्दारी में इन्हें हल्फ लेते हुए गलतियाँ करते देखा है। इसका मदावा करने के लिए ही शायद इन्होंने हाल ही में तमाम सरकारी तकरीबात की मेज़बानी उर्दू में किए जाने का फरमान जारी किया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अपनी वाज़नुमा तकारीर में पुरानी आयात और अहादीस का तर्जुमा तो सुना सकते हैं, लेकिन ये सब इन्हें अरबी ज़ुबान में याद नहीं। लिहाजा इस्लामाबाद के तमाम स्कूलों में अरबी ज़ुबान को लाजमी करार दे दिया गया है। यकसा कौमी निसाब, इनका एक और नज़रियाती मनसूबा भी इसी का नतीजा है। इस निसाब के तहत होने वाली तालीमी इस्लाहात ने तमाम पाकिस्तानी स्कूल्स को मदारस के साथ ला खड़ा किया है और इन सब में अब एक ही निसाब और एक ही जैसे इम्तहानात हुआ करेंगे। यकसा कौमी निसाब को पढ़कर बड़े होने वाले तलबा तहरीक लब्बैक और तहरीक तालिबान से और भी दोस्ताना मरासिम रखेंगे, लेकिन ये लोग मुसाबकत पर मबनी आलमी मईशत में कहीं मुलाजमत हासिल करने के काबिल नहीं होंगे। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के मुताबिक जहां एक तरफ तहरीक लब्बैक और टीटीपी बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में मुसलसल उरूज पा रहे हैं, वहीं अब मेन स्ट्रीम सियासी जमातें खुद को लिबरल कहते हुए खौफ महसूस कर रही हैं। रियासत और मजहब को एक दूसरे से जोड़ने का मंसूबा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी गैर मुस्लिम तो जुल्म सितम का निशाना बनते ही रहेंगे, लेकिन फ्रांस के सफीर को निकालने के मुतालबे पर इसरार ये वाज़े करता है कि तहरीक लब्बैक के मकासद मुकामी नहीं बल्कि आलमी सतह के हैं। जहाँ तक तालिबान की बात है, अफगानिस्तान पर एक नज़र डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। अहम तरीन बात यह है कि टीटीपी और तहरीक लब्बैक मुतशद्दिद तंजीमें हैं, एक बरेलवी है और दूसरी देवबंदी। दोनों के मानने वालों की एक बड़ी तादाद है और अब अफगानिस्तान में फतह के बाद टीटीपी के मानने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होगा। दोनों शरीयत का निज़ाम चाहती हैं, लेकिन दोनों का तसव्वुर निज़ाम शरीयत मुख्तलिफ है। कौन गालिब आएगा, इसका फैसला महज ताकत के इस्तेमाल और खाना जंगी से ही हो सकता है। बकौल हूद भाई, ऐसे में इमरान खान यकीनन एक नया पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, लेकिन ये वो नयापन नहीं होगा जिसका उन्होंने वादा किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।